بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ساری گفتگو کے درمیان نعمان کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف رہا۔ آخرکار وہ قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کوئی ثبوت نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے چور کا پتہ لگایا جا سکے، بس ایک یہ نمبر ہی ہے جس سے کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ مگر وہ نمبر بھی بیکار نکلا، کیونکہ جب اس نمبر پر رابطہ کیا گیا تو وہ کسی کھوکھے والے پی سی او والے کا موبائل نمبر تھا، جو اپنے موبائل سے پی سی او کا کام بھی لے رہا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، صاحب پتہ نہیں کتنے آتے ہیں کال کرنے، اب کیا پتہ کون تھا، میرا کھوکھا چوک میں ہے اور بہت اچھا چلتا ہے صاحب، کھوکھے والے نے فخری انداز میں بتایا۔ ناکام اور مایوس قاسم اور گارڈز جب واپس لوٹنے لگے تو بے اختیار اس تجربہ کار چیف سیکورٹی آفیسر کے منہ سے یہ الفاظ قاسم کو سنائی دیے، کوئی انتہائی ذہین چور تھا، ہر پہلو کا خیال رکھا ہے، اس نے عام طور پر ایسی ذہانت اور بروقت منصوبہ سازی دکھانے کو نہیں ملتی۔ قاسم کے دل نے بھی نعمان کے اس بات کی تصدیق کی، جو بھی تھا بے پناہ ذہانت کا مالک تھا، اور ایسے بندے کے ہاتھوں میں اپنا راز جانے کا سوچ کر ہی قاسم کانپ اٹھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ایک خونی طوفان اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حیدر بڑی دلچسپی سے ماسٹر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ماسٹر اس کی دلچسپی دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، اس طرح سورج کو ہم روزانہ دیکھا کریں گے۔ سورج کو دیکھنا محض ایک ٹوٹکا ہے اپنے دماغ پر قابو پانے کا، اور ہم ایسے کئی ٹوٹکے آزمائیں گے جس سے ہم اپنے دماغ پر قابو پا سکیں۔ اب جب کبھی تمہیں درد محسوس ہو یا دکھ اور غم کی حالت ہو تو کچھ دیر کے لیے تصور کرنا اور اپنی توجہ ابھرتے سورج کی کرنوں پر مرکوز کر دینا، اور سوچنا یہ روشنی تمہارے اندر دکھ، درد اور غم کے اندھیرے کو دور کر رہی ہے۔ جب تم ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے اس غم اور درد کی شدت انتہائی کم ہو جائے گی۔ بس جس چیز پر محنت کرنی ہے وہ ہے تصور کی طاقت۔ جتنی زیادہ طاقت اور شدت تمہارے تصور میں ہوگی، اس قدر تمہاری گرفت اپنے دماغ پر مضبوط ہوگی۔ حیدر بڑی دل جمی کے ساتھ یہ باتیں ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب ایک مزید بات بتاتا ہوں۔ ماسٹر صاحب مسکرانے لگے، تمہیں پتہ ہے انسان کی ہر خوشی یا غمی کی کیفیت کا دورانیہ اور اس کی کیفیت کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ حیدر نے اتنی گہری باتیں بھلا کہاں سے سنی ہوں گی یا سوچی ہوں گی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر اچانک کہنے لگا، ماسٹر خوشی یا غمی کی کیفیت تو مختلف دورانیہ کی ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر غم زیادہ ہو تو وہ کئی دنوں تک انسان پر چھایا رہتا ہے۔ حیدر نے اپنی طرف سے تو بڑا معقول جواب دیا، لیکن ماسٹر آگے سے ہنس پڑے اور کہنے لگے، یہی وہ رمز ہے جو اس کو سمجھ لے وہ کافی حد تک ان کیفیات پر قابو پا سکتا ہے۔ اب سنو، یہ بات تصدیق شدہ ہے کہ ہر کیفیت کی ٹوٹل زندگی 10 سے 15 منٹ ہوتی ہے بس، لیکن بعد میں بھی اگر وہی کیفیت رہتی ہے تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے۔ حیدر نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیسے ماسٹر؟ وہ اس طرح کہ جو بھی کیفیت ہے وہ 10 سے 15 منٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد ہم اپنے دماغ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری رکھے۔ مثلاً کسی دوست نے دھوکہ دیا تو انتہائی دکھ کی کیفیت چھا جاتی ہے،
اب اس کیفیت کی عمر 10 سے 15 منٹ ہے، مگر ہوتا ہے کیا، 10 سے 15 منٹ کے بعد ہم اسے اس طرح طاری رکھتے ہیں جیسا کہ ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں وقت میں نے اس کے ساتھ یہ اچھائی کی تھی، فلاں وقت میں نے یہ قربانی دی تھی، اس کے لیے فلاں وقت ہم اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ یہ سب وہ سوچیں ہیں جو دکھ کی کیفیت کی عمر پوری ہونے پر بھی دماغ کو اس کیفیت کو زندہ رکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر دماغ کو آزاد چھوڑ کر 10-15 منٹ صبر کر لیا جائے اور اللہ کی رضا سمجھ لی جائے تو یہ کیفیت اپنی عمر 10 سے 15 منٹ گزار کر خود ہی مر جائے گی۔ حیدر کو یہ باتیں انتہائی دلچسپ اور حقیقت سے قریب ترین لگی۔ عائزہ کبیر نے دوسری مرتبہ عمر کو ایک مباحثے کے پروگرام میں دیکھا جہاں عمر کو نعت پڑھنی تھی۔ تلاوت سے پروگرام شروع ہوا تو عمر کی باری آئی نعت پڑھنے کی۔ عمر نے جب نعت پڑھنا شروع کی تو ہر شخص گمسم سا ہو گیا۔ ایسا سوز تھا آواز میں، اور کیوں نہ ہو۔ بقول علامہ اقبال، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور عمر تو دل سے پڑھ رہا تھا۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، ابو بکر و عمر ہو عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ عائزہ کبیر کی نگاہیں اس چہرے پر گڑی ہوئی تھیں جس چہرے کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، اور کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو مگر عائزہ نے دیکھا۔ ایک قطرہ عمر کی آنکھوں سے ٹپک کر نیچے جا گرا۔ شاید وہ حسرت آنکھوں سے ٹپکی تھی کہ کاش وہ بھی اس بزم میں ہوتا۔ اس ایک آنسوں کے قطرے کا گرنا عائزہ کے دل کو اتھل پتھل کر گیا، اور عائزہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس ایک آنسوں کے قطرے میں تیرتا ہوا اس کے دل کے سمندر میں اتر گیا ہو عمر۔ زرار سیکیورٹی توڑنے میں مصروف تھا اور کھولا ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی، جبکہ بابا جانی ڈرائنگ روم میں نہ جانے کس کے انتظار میں ٹہل رہے تھے۔ اچھا اب تو بتا دو، وہ بندہ کون تھا جو جیکٹ اور ہیلمٹ لے گیا؟ کیا چکر چلایا تم نے؟ زرار نے لاپرواہی سے کہا، مگر حقیقت میں اسے بہت تجسس ہو رہا تھا۔ شکر ہے کھولا کا موڈ ٹھیک تھا، اس لیے وہ بتانے پر آمادہ ہو گئی۔ دنیا ایک تیر سے 2 شکار کرتی ہے، جبکہ کھولا ایک تیر سے 4 شکار کرتی ہے۔ کھولا نے مسکراتے ہوئے کہا، جب تم لیپ ٹاپ لینے کے لیے گئے تو میں باقی پہلوؤں پہ غور کر رہی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آج کل جدید دور ہے، موبائل اور لیپ ٹاپ ٹریس کرنا کوئی مشکل کام نہیں، اس لیے ایک ایسی جگہ ڈھونڈنی تھی جو ٹریس ہو بھی جاتی تو ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکتی۔ اس لیے قاسم کے گھر کے مخالف سمت چنی تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے۔ اتفاق سے عمار کے اس خالی گھر کا پتہ چلا جو میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ پھر کھولا نے اسے ساری تفصیل بتا دی کہ کیسے اس نے عمار اور قاسم دونوں کو بے وقوف بنایا۔ 4 شکار کیسے ہوئے ایک تیر سے؟ زرار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نمبر 1، میرے اس پلان میں ہمیں وقت ملا جو ہمیں چاہیے تھا۔ نمبر 2، قاسم اور اس کے گارڈز کو بغیر سامنے کیے اپنی ذہانت سے شکست دی۔ نمبر 3،
دشمن کو اکیلا کر دیا تاکہ آئندہ دوست بھی اس کی مدد نہ کرے۔ نمبر 4، عمار کا بھلا کیا کیونکہ نیچر کے حساب سے عمار اچھا لڑکا ہے۔ اگر وہ قاسم کے ساتھ رہتا تو نہ چاہتے ہوئے بھی غلط کاموں میں قاسم کا ساتھ دیتا اور بری طرح پھنس جاتا۔ تو ہو گئے نا 1 تیر سے 4 شکار، خولا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس ایک انسان کو سمجھنے کی حسرت ہے، میری ساری ذہانت بھی ان کے آگے بیکار ٹھہری کیونکہ وہ مجھ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں، خولا نے افسردہ لہجے میں کہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے تم بابا جانی کے بارے میں بات کہہ رہی ہو، زرار نے خولا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے بابا کو بالکل نہیں جانتی، ان کا بس ایک باپ والا روپ ہمارے سامنے ہے، اور وہ کون ہے پتہ نہیں۔ تمہیں تو یاد ہی ہوگا جب ہم چھوٹے تھے تو بابا کے پاس پتہ نہیں کون کون آتے تھے، اور بابا جانی ان کو لے کر خاص کمرے میں چلے جاتے تھے جہاں جانے کی ہمیں اجازت نہیں تھی۔ پھر جب ہم کالج گئے تو بابا نے ہمیں ہاسٹل میں ڈالا اور خود ہفتوں غائب رہتے، اور اب بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ کہاں جاتے ہیں، کن سے ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں، خولا نے پینسل انگلیوں میں گھماتے ہوئے کہا۔ لیکن خولا پھر بھی وہ ہمارے بیسٹ بابا ہیں، جیسے انہوں نے ہماری تربیت کی، 8th تک خود پڑھایا، ہوم اسکولنگ کی، ہماری تربیت کی، اور ہمارا بچپن جیسے گزرا ہے تم خود بتاؤ، ایسا بچپن کسی اور کا گزرا ہے بھلا؟ زرار کے لہجے میں بابا کے لیے بہت عزت تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمارا بچپن واقعی منفرد تھا، خولا نے اقرار کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور بات کرتے، ان کی بھانجی ہانی اندر داخل ہوئی اور کہنے لگی، زرار بھیا آپ کو بابا جانی بلا رہے ہیں۔ اس کی زبان پر شروع ہی زرار کے لیے بھیا اور خولا کے لیے آپی کا لفظ نکلتا تھا۔ زرار ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا، اور جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو سامنے صوفے پر ایک اجنبی کو بیٹھے دیکھا، جو تھا تو اس کا ہی ہم عمر، سفید سوٹ پر کالی ویسٹ کوٹ، آنکھوں پر سیاہ چشمہ، بارغب چہرہ، کچھ ایسی شخصیت تھی جسے دیکھ کر خود بخود اگلا بندہ مرعوب ہو جاتا۔ اس نے سلام کیا اور زرار سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ ہاتھ ملاتے ہوئے بھی زرار کو اندازہ ہو گیا کہ جناب کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں کھردری ہیں اور ہاتھ مضبوط ہیں، جس کا مطلب تھا ان ہاتھوں نے مشقت کی ہوگی۔ زرار اپنا لیپ ٹاپ لے آؤ، بابا جانی نے کہا۔ زرار الٹے پاؤں واپس ہوا اور لیپ ٹاپ لے آیا۔ جاؤ تم اپنے روم میں، بابا جانی نے اس اجنبی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ بابا ابھی کچھ فائلز رہتی ہیں، ڈیکوڈ کرنی ہیں، زرار نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس مختصر سی میٹنگ میں شامل رہنا چاہتا تھا تاکہ اس کا تجسس دور ہو۔ یہ چکر کیا ہے؟ اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، منصور خود دیکھ لے گا، وہ تم سے زیادہ ماہر ہے اس کام میں، اب جاؤ، بابا نے اطمینان سے کہا۔ اس دوران پاس بیٹھے منصور کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ پر چلنا شروع ہو گئیں، جو اس بات کی تصدیق کر رہی تھیں۔ بابا کی بات میں ایسا تحکم تھا، زرار آگے کچھ بول ہی نہ سکا اور مایوس ہو کر واپس ہو لیا، اور جب وہ دروازے کے پاس پہنچا تو اسے منصور کی آواز سنائی دی۔ میتھڈ اچھا ہے لیکن یہ بہت پرانا ہو چکا ہے اور اس میں وقت لگتا ہے، اس لیے اس سے زیادہ ماڈرن ٹیکنیکس موجود ہیں ڈیکوڈ کرنے کی، جن میں وقت بہت کم لگتا ہے، وہ سیکھو۔ زرار نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جناب لیپ ٹاپ میں مصروف لاپرواہی سے زرار کو نصیحت کر رہے تھے۔ زرار کو نہ جانے کیوں غصہ آیا، اس کا خون کھول اٹھا۔
یہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اس نے دل میں سوچا۔ جب وہ روم میں پہنچا تو خولا روم میں ٹہل رہی تھی۔ اس نے زرار جو حیرت سے دیکھا اور کہا، تم کیوں آ گئے؟ آیا نہیں، نکالا گیا ہوں، زرار نے جل بھن کر کہا۔ اوہ، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کیا چکر ہے؟ خولا نے پریشانی سے کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ زرار کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، چوری چھپے سننا ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، خولا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ دیکھ لو، بابا کو پتہ چلا نا تو ہماری خیر نہیں، پہلے ہی انہوں نے بہت رعایت دی ہے، زرار نے پریشان ہو کر کہا۔ نہیں پتہ چلے گا، میں دروازے کے باہر کان لگا کر سنوں گی، جیسے ہی کوئی باہر آنے لگے گا تو ساتھ والے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ مجھ سے نہیں تجسس برداشت ہو رہا، شاید اسی بہانے بابا کی سرگرمیاں پتہ چل جائیں، خولا نے کہا اور ڈرائنگ روم کی طرف جانے لگی۔ میں باہر کھڑکی کی طرف جا رہا ہوں، میں وہاں سے سنتا ہوں، زرار نے پرجوش ہو کر کہا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ خولا ڈرائنگ روم کے دروازے کے باہر پہنچی اور دروازے کے بالکل ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے مدھم آوازیں سنائی دینے لگی۔ مزید کلیئر سننے کے لیے اس نے کان دروازے سے لگا دیا۔ دوسری طرف زرار کھڑکی سے کان لگائے کھڑا تھا۔ کھڑکی پر پردہ تھا، اس لیے اسے کوئی ڈر نہیں تھا کہ کوئی اندر سے دیکھ لے گا۔ پھر بھی احتیاطاً وہ کھڑکی کے آگے نہیں بلکہ کھڑکی کے ساتھ والی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ انہیں آواز سنائی دی منصور کی، جو کہہ رہا تھا، سر بلیک ہنٹ کے حوالے سے یہ اہم راز ہے، اللہ کی مہربانی سے جو اللہ نے یہ سیدھی ہماری جھولی میں ڈال دی ہے۔ اب آپ یہاں تک۔ منصور چپ ہو گیا۔ خولا اور منصور کے کان اور زور سے چپکا دیے تاکہ غور سے سن سکیں۔ سر، آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دروازے کے پیچھے ہے اور ایک کھڑکی کے پیچھے۔ انہیں منصور کی آواز سنائی دی تو ان دونوں کے تو دماغ ہی گھوم گئے۔ خولا، زرار! بابا جانی دھاڑے۔